کہ میرے حق میں فیصلہ کرے، یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے، اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے۔ یہ میں نے کب کہا کہ میرے حق میں فیصلہ کرے، اگر وہ مجھ سے خوش نہیں ہے تو مجھے جدا کرے۔ میں اس کے ساتھ جس طرح گزارتا ہوں زندگی، اسے تو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا۔ آئینے آنکھ میں چپتے تھے، بستر سے بدن کتراتا تھا، ایک یاد بسر کرتی تھی مجھے، میں سانس نہیں لے پاتا تھا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں تھا سب کچھ، میرا کھلنا بھی مرجھانا بھی، روتا تھا تو رات اجڑ جاتی، ہنستا تھا تو دن بن جاتا۔ میں رب سے رابطے میں رہتا، ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا۔ میں رب سے رابطے میں رہتا، ممکن ہے کہ اس سے رابطہ ہو، مجھے ہاتھ اٹھانا پڑتے تھے تب جا کے وہ فون اٹھاتا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی، میرے بستے سے پھول برستے تھے، میری تختی پہ دل بن جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں کبھی اس پر نظر اگر پڑتی، میرے بستے سے پھول برستے تھے، میری تختی پہ دل بن جاتا۔ اور وہ شعر ہیں کہ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ تمہیں حسن پر دسترس ہے، محبت محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو۔ اور شعر ہے کہ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دل کے گلا بیٹھ گیا۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دل کے گلا بیٹھ گیا۔ یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا۔ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بھرا لہجہ مت پوچھ، اس نے جس کو بھی جانے کا کہا بیٹھ گیا۔ اس کی مرضی ہو جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا، فلاں میری جگہ بیٹھ گیا۔ بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی بار کر بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ میں کچھ اور سے سناتا ہوں، اس کے بارے جانا شعر ہے کہ ایک لفظ ہے، میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوکھ میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم۔ میں آئینوں سے گریز کرتے ہوئے پہاڑوں کی کوکھ میں سانس لینے والی اداس جھیلوں میں اپنے چہرے کا عکس دیکھوں تو سوچتا ہوں کہ مجھ میں ایسا بھی کیا ہے مریم۔ تمہاری بے ساختہ محبت زمین پر پھیلے ہوئے سمندر کی وسعتوں سے بھی مابرا ہے، محبتوں کے سمندروں میں بس ایک بحیرہ ہجر ہے جو برا ہے مریم۔ خلا نوردوں کو جو ستارے معاوضے میں ملے تھے، وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم، اور اس تعلق کی گٹھڑیوں میں خلا نوردوں کو جو ستارے معاوضے میں ملے تھے، وہ ان کی روشنی میں یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہی تو خدا ہے مریم، اور اس تعلق کی گٹھڑیوں میں رکی ہوئی ساعتوں سے ہٹ کر میرے لیے اور کیا ہے مریم۔ ابھی بہت وقت ہے کہ ہم وقت دیں ذرا ایک دوسرے کو، مگر ہم ایک ساتھ رہ کے بھی خوش نہ رہ سکیں تو معاف کرنا کہ میں نے بچپن ہی دکھ کی دہلیز میں گزارا۔ میں ان چراغوں کا دکھ ہوں جن کی لبیں شب انتظار میں بجھ گئی، مگر ان سے اٹھنے والا دھواں زمان و مکان میں پھیلا ہوا ہے اب تک۔ میں کوہساروں اور ان کے جسموں سے بہنے والی ان آبشاروں کا دکھ ہوں جن کو زمین کی گالوں پہ رینگتے رینگتے زمانے گزر گئے ہیں، جو لوگ دل سے اتر گئے ہیں، کتابیں آنکھوں پہ رکھ کے سوئے تھے مر گئے ہیں، میں ان کا دکھ ہوں۔ جو جسم خود لذتی سے اٹھتا کے آئینوں کی تسلیوں میں پلے بڑے ہیں، میں ان کا دکھ ہوں۔ میں گھر سے بھاگے ہوں ان کا دکھ ہوں، میں رات جاگے ہوں ان کا دکھ ہوں، میں ساحلوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں، میں لاپتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں، کھلی ہوئی کھڑکیوں کا، میں
میں ساحلوں سے بندھی ہوئی کشتیوں کا دکھ ہوں، میں لاپتہ لڑکیوں کا دکھ ہوں، کھلی ہوئی کھڑکیوں کا دکھ ہوں، مٹی ہوئی تختیوں کا دکھ ہوں، تھکے ہوئے باتوں کا دکھ ہوں، جلے ہوئے جنگلوں کا دکھ ہوں، جو کھل کے برسی نہیں ہے میں اس گھٹا کا دکھ ہوں، زمین کا دکھ ہوں، خدا کا دکھ ہوں، بلا کا دکھ ہوں، خدا کا دکھ ہوں، بلا کا دکھ ہوں، جو شاخ ساون میں پھوٹتی ہے وہ شاخ تم ہو، جو پینگ بارش کے بعد بن بن کے ٹوٹتی ہے وہ پینگ تم ہو، تمہارے ہونٹوں سے ساتوں نے سماعتوں کا سبق لیا ہے، تمہاری ہی ساکے سندنی سے سمندروں نے نمک لیا ہے، تمہاری ہی ساکے سندنی سے سمندروں نے نمک لیا ہے، تمہارا میرا معاملہ ہی جدا ہے مریم، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک آخری نظم ہے جی، میں ایک نظم سناتا ہوں۔ صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم میری نے، یہ ایک نظم ہے۔ اصل میں کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ظاہر ہے وہ اکثر بات کرتے ہیں، جب شاعری شروع ہوتی ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو مظاہر ہیں ان پہ بات کریں، صرف محبت پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور میرے نزدیک تو اس کائنات کے جو دو بڑے ایکسپیرینس ہیں ڈیفائننگ، وہ ایک فنا ہے اور ایک محبت ہے۔ میں صرف محبت پہ لکھتا ہوں زیادہ تر، ویسے تو ظاہر شاید پابند نہیں ہوتا، تو اسی سلسلے کی ایک نظم ہے، اس میں تھوڑا سا غصہ بھی ہے اس کے لیے معذرت۔ صبح روشن تھی اور گرمیوں کے تھکا دینے والے دنوں میں ساری دنیا سے آزاد ہم مچھلیوں کی طرح میلی نہروں میں روتے لگاتے، اپنے چہروں پہ کیچڑ لگا کر ڈراتے تھے ایک دوسرے کو، کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے جو عہد ایک دوسرے سے کیے تھے اس کے دھندلے سے نقشے آج بھی میرے دل پہ کہیں نقش ہیں۔ خدا روز سورج کو تیار کر کے ہماری طرف بھیجتا تھا اور ہم سایہ کفر میں ایک دوسرے کے چہرے کی تابندگی کی دعا مانگتے تھے۔ اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا، اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بضد ہیں یہ بیمار، جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو حوث کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہوگا۔ اس کا چہرہ کبھی میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو سکا، اس کا چہرہ اگر میری آنکھوں سے ہٹتا تو میں کائناتوں میں پھیلے ہوئے ان مظاہر کی تفہیم نظموں میں کرتا کہ جس پر بضد ہیں یہ بیمار، جن کو خود اپنی تمناؤں کی آتماؤں نے اتنا ڈرایا کہ ان کو حوث کے قفس میں محبت کی کرنوں نے چھونے کی کوشش بھی کی تو یہ اس سے پرے ہو گئے۔ ان کے بس میں نہیں کہ یہ محسوس کرتے ایک محبت بھرے ہاتھ کا لمس جس کا انکار کر کر کے ان کے بدن کھردرے ہو گئے۔ ایک دن جو خدا اور محبت کی ایک قسط کو اگلے دن پر نہیں ڈال سکتے، خدا اور محبت پہ رائے زمین کرتے سکتے نہیں، اور اس کو یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی مرضی کی نظمیں کہوں جن میں ان کی تشفی کا سامان ہو، عالم پڑھ کے حیران ہو، جس کو یہ علم کہتے ہیں اس علم کی بات ہو۔ عقیدہ، فلسفہ، دین، تاریخ، سائنس، سماج، عقیدہ، زبانیں، معاشی مساوات، انسان کے رنگ و عادات و اطوار، تقلید، امن، انتشار، لینن کی عظمت کے قصے، فطری بلاؤں سے اور دیوتاؤں سے جنگ، صلح نامہ لیے تیز رفتار گھوڑوں کے سہنے سپاہی، نظریہ سبابات میں کانٹ نے کیا کہا، اس کی جرابوں کی فیتوں کی لبیا، کیمیا کے خزانوں کا منہ کھولنے والا بابل کون تھا جس نے پارے کو پتھر میں ڈالا، اور ہرشل کی آنکھیں جو بس آسمانوں میں رہتی، کیا وہ انگلینڈ کا موسم نہیں؟ سمندر کی تسخیر اور اٹلانٹک کے آبادیاں، مچھلیاں کشتیوں جیسی کیوں ہیں، اور رافیل کے ہاتھ پر مٹی کیسے لگی؟ کیا یہ نیچے کا مطلب بھی نشتے کی طرح نہیں تو نہیں ہے؟ یہ سوال اور یہ ساری باتیں میرے کس کام کی پچھلے 10 سال سے اس کی آواز تک میں نہیں سن سکا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ ہیگل کے نزدیک تاریخ کیا ہے؟